اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے من کانا جو کوئی ہے عدوًا دشمن لجبریل جبریل علیہ السلام کا فإنہ پس بے شک اس کو نزلہ نازل کیا ہے علی قلبک آپ کے دل پر بإذن اللہ اللہ کے حکم سے مصدقاً تصدیق کرنے والا لما اس چیز کی بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے وہدن اور ہدایت ہے وبشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے من کانا جو کوئی ہے عدوا للہ دشمن اللہ کا وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا ورسلہ اور اس کے پیغمبروں کا وجبریل اور جبریل علیہ السلام کا ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی عدو دشمن ہے للکافرین کافروں کا وَلَقَدْ اور یقیناً انزلنا نازل کیا ہم نے الیک آپ کی طرف آیات بینات روشن دلیلیں واضح دلائل وما یکفر اور نہیں کفر کرتے بہا اس کے ساتھ الا الفاسقون مگر نافرمان لوگ او کلما کیا جب کبھی عاہدوا انہوں نے کوئی عہد کیا عہدن کوئی بھی عہد کرنا نبذہ توڑ دیا اس کو فریقم ایک جماعت نے منہم ان میں سے بل اکثرہم بلکہ ان کی اکثریت لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے ولما اور جب جاءہم آئے ان کے پاس رسول پیغمبر من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق تصدیق کرنے والا لما معہم اس چیز کی جو ان کے پاس ہے نبذا تو پھینک دیا فریقم ایک گروہ نے من الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنی پیٹھ کے پیچھے کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون نہیں جانتے قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس کو آپ کے دل پر جبریل امین نے آپ کے دل پر جو پیغام اللہ رب العالمین کا اتارا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتارا ہے یعنی جو جبریل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے ساتھ اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اور یہ دشمنی کیسی تھی یہود یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو جبریل علیہ السلام ہے یہ وہ فرشتہ ہے جس نے ہمارے دشمنوں کی مدد کی ہے ہمارے خلاف یعنی جب ہمارے اوپر کوئی بھی دشمن غالب آ جاتا تھا تو یہ جبریل علیہ السلام اس کی حمایت کرتے تھے ان لوگوں کی تو اس لیے یہ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے جتنے بھی یہودی ہیں یہ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم بھی تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے جب انہوں نے سنا کہ مدینے کے اندر ایک نبی آیا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ آپ کے پیغام کو سن رہے ہیں تو وہ بھی آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر ان سے 3 سوال کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جو 3 سوال کرنے والا ہوں یہ سوائے نبیوں کے کوئی اور نہیں بتا سکتا تو آپ علیہ السلام سے اس نے 3 سوال کیے کہ جو قیامت ہے اس کی پہلی نشانی کیا ہے یعنی قیامت جس دن برپا ہوگی اس دن سب سے پہلی نشانی کون سی باہر نکلے گی جس سے پتہ چلے گا کہ آج قیامت والا دن ہے اور دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب اصحاب جنت کے اندر جائیں گے تو سب سے پہلے ان کو کیا چیز کھانے کے لیے پیش کی جائے گی اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ بچے جو ہے وہ اس کی شکل ماں اور باپ سے کیسے ملتی ہے یعنی بچہ کی جو شکل ہے اس کی مشابہت ماں باپ سے کیسے ہوتی ہے یا لڑکا اور لڑکی
کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ 3 سوال کیے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی مجھے جبریل امین نے ان سوالوں کے جواب دیے ہیں، ان سوالوں کے بارے میں مجھے بتایا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے، وہ تو یہودیوں کا دشمن ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ والی آیت پڑھی، قل من کان عدوا لجبریل۔ تو آپ علیہ السلام نے ان 3 سوالوں کے جواب یہ دیے کہ آپ نے جو 3 سوال کیے ہیں، قیامت والے دن سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ مشرق کی طرف سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو مغرب کی طرف جمع کرے گی، یعنی ایک طرف سے آگ بہت بڑے الاوا ہوگا اور انسانوں کے پیچھے لگے گی، لوگ آگے آگے بھاگ رہے ہوں گے اور ان کو ایک جگہ لا کر جمع کر دے گی مغرب کی طرف۔ دوسرا سوال کہ جنت کے اندر سب سے پہلے جنتیوں کو کیا چیز پیش کی جائے گی؟ تو وہ مچھلی کی کلیجی پیش کی جائے گی جنت کے اندر کھانے کے لیے۔ اور تیسرا جو سوال ہے کہ بچے اور لڑکے اور لڑکی کی جو مشابہت ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے یا لڑکا اور لڑکی اس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ جب جو مرد ہے اس کا پانی وہ ڈومینیٹ کر جائے تو وہ لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب لڑکی کا پانی ڈومینیٹ کر جائے تو اس وقت لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جو بات ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بات بتائی ہے جبکہ سائنس کا، میڈیکل سائنس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو آج کی میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ ایکس وائی 2 کروموسومز ہیں، ان میں سے جو بھی کروموسوم ڈومینیٹ کرے گا، اگر ایکس جو کروموسوم ہے وہ ڈومینیٹنگ ہے تو اس میں لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور اگر وائی والا جو مرد کا ہوتا ہے اس میں اگر وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے تو اس میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات اس وقت ہو رہی ہے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے۔ تو یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی دشمن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائے گی کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو اس کو تو اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ آپ کے دل کے اوپر اتارتے ہیں اللہ رب العالمین کا کلام۔ اور یہ کون سا کلام ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، یہ اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جبریل جو دشمن ہے یہودیوں کا وہ ایسا کلام لا رہا ہے کہ جو یہودیوں کے اوپر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے؟ یہ تو پھر 2 باتیں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ تو یہ آپ وہ جو بات سمجھ رہے ہیں جبریل امین کے بارے میں وہ ویسے ان کی اپنا ایک خیال ہے۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنے حکم سے نازل کیا ہے، اور آپ کے دل کے اوپر جو کلام لے کر آئے ہیں یہ رب العالمین کے حکم سے ہوا ہے۔ یہ تصدیق کرنے والا اس کی جو پہلے جو کتابیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت کا سبب بھی ہے، رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے، اور مومنوں کے لیے اس کے اندر خوشخبری ہے۔ ایک خوشخبری نہیں بلکہ کئی خوشخبریاں اس قرآن پاک کے اندر مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور بتائی ہیں۔ تو یہ قرآن مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، ان کو موٹیویٹ کرنے والی کتاب ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ کوئی بھی آدمی جو اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرے یا اس کے فرشتوں سے دشمنی کرے یا اس کے رسولوں سے دشمنی کرے یا جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے وہ دشمنی کرے، پہلے فرشتوں کا ذکر ہو چکا ہے، پھر جبریل اور میکائیل یہ بھی دونوں فرشتے ہیں تو ان کا الگ سے ذکر کر دیا گیا ہے نام لے کر۔ تو جو بھی ان میں سے کسی بھی حوالے سے اللہ کی، فرشتوں کی یا اس کے رسولوں کی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی اصل میں جو دشمنی کرتا ہے نا فرشتوں کے ساتھ یا رسولوں کے ساتھ تو وہ انڈائریکٹلی اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، کیونکہ ان کو بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف نا بڑی واضح اور روشن آیات، بڑی واضح اور روشن دلیلیں بھیجی ہیں، اور ان دلیلوں کا اور ان آیات کا انکار نافرمانوں کے علاوہ، بدکاروں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی جو قرآن کی آیات کا انکار کرے وہ بدکار ہے، وہ فاسق ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ انہوں نے جب بھی، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے روش کو بیان فرمایا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے کوئی نہ کوئی جماعت یا کوئی نہ کوئی فرقہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ اس عہد کو توڑ دیتا تھا۔ ان میں سے اکثریت جو تھی وہ ایمان سے خالی رہی ہے، اپنے انبیاء کے دور میں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اور جب ان کے پاس
اللہ کی طرف سے رسول آ گیا جو تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جو کتابیں ہیں یا پہلے جو رسول ہیں ان کی تصدیق کرنے والے تھے۔ تو یہ جو گروہ تھا ان میں سے ایک گروہ نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کتاب دی تھی اور اس کتاب کے اندر اس رسول کی نشانیاں بھی موجود تھی، تو انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس طرح اس کتاب کے ساتھ رویہ اپنایا جیسے یہ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، یعنی جاننے کے باوجود بھی انجانا بن کر وہ ان کا جو کردار تھا وہ اس کتاب کے حوالے سے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھا۔ تو جان بوجھ کر جو بندہ اس طرح کا رویہ اپناتا ہے تو انتہائی گمنڈی، متکبر اور حد درجے کا وہ نافرمان ہوتا ہے۔ تو ان کے اندر یہ نافرمانی اور یہ تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اپنے انبیاء کے ساتھ بھی یہ رویہ ایسا ہی اپناتے رہے، اور یہ جو آخری نبی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ اپناتے رہے۔ تو اس کے ان آیات کے اندر ہمارے لیے جو پیغام یہ ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت اور خوشخبری کا سامان ہے، تو ہمیں اس سے ہدایت بھی حاصل کرنی چاہیے اور اس کی خوشخبریوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ خوشخبری تبھی سمجھیں گے جب اس کے مفہوم سے آگاہ ہوں گے، وگرنہ صرف تلاوت سے تو ہمیں معلوم نہیں پڑے گا کہ کہاں پہ قرآن پاک خوشخبریاں دے رہا ہے، تو خوشخبری سمجھنے سے ملے گی۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، وہ اللہ کے بھیجے گئے ہیں، تو ہمیں اللہ سے بھی دوستی کرنی چاہیے اور اس کے فرشتوں رسولوں کا جو پیغام لے کر آئے ہیں اس دنیا کے اندر اس کو بھی ہمیں اپنے لیے اچھا سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ایمان لانا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے کہ آیات کا انکار بندے کو فاسق، فاجر اور گناہگار بنا دیتا ہے۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے ہیں ان کو نبھانا چاہیے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ سے عبادت کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور جو کتاب اللہ ہمارے لیے پیغام لے کر آئی ہے اس پیغام کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہم سب کے اوپر لازم اور فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔